کی اہمیت کو نہیں پہچانا. رمضان ہر سال آ رہا ہے، رسمی طور سے آ رہا ہے، رسمی طور سے چلا جا رہا ہے. کسٹمری آ رہا ہے، بس کسٹمری چلا جا رہا ہے. اعتکاف کر رہے ہیں لیکن زندگی بدلتے نظر نہیں آ رہی. رمضان شروع ہوا تو ماشاءاللہ چہرے کالے کالے نظر آنے لگے، ہے نا. اور بڑھتے 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 رمضان کے آخر تک تو کبھی کبھار جو بیچارے صاحب تھے، لوگ بول رہے آپ کے چھوٹے بھائی میرے سے ملتے تھے، بولتا نہیں چھوٹے بھائی نہیں میں ہوں. اچھا آپ ہی ہے کہ ماشاءاللہ چہرہ ایسا ہوگا کہ میں تو پہچان ہی نہیں سکا آپ ہے. اور اس کے بعد عید کے دن مل گئے تو پھر وہ بولتا آپ کے بڑے بھائی ملے، تو بولتا نہیں بڑے بھائی نمائش تھا وہ بھی. ارے آپ کی داڑھی کہاں گئی؟ نہیں وہ رمضان تھا نا، ہو گیا رمضان. تو اگر رمضان آپ میں اتنی بھی تبدیلی نہ لا پائے کہ آپ نے ایک مہینے داڑھی رکھ کر کاٹ دی، تو میں نہیں سمجھتا اس رمضان کا کوئی فائدہ ہوا. اور ہم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے مستحق ہوئے جو آپ نے بد دعا دی تھی اور کہا تھا لعنت و ہلاکت و خرابی و بربادی و ویل ہو جہنم و شخص کے لیے جس کو رمضان ملے اور رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے. کہاں مغفرت ہوں گی کہ رب کو راضی کیا. اور ایک بات یاد رکھیے، ہم جو ہے رب العالمین جس کو اللہ کہتے ہیں اس کی عبادت کرنے والے بندے ہیں. ہم رمضان کے رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو رمضان کے علاوہ 12 مہینوں کا رب ہے. رمضان کے رب کی مہینے جو عبادت کرے، داڑھی واڑی سب نمازیں چالو، اور اس کے بعد پھر ایک چاند دکھا جس کو میں ایک چاند دکھا تو دنیا ہی بدل گئی، اور ایک چاند دکھا تو پھر دنیا بدل گئی. ابھی چاند دکھیں گا ایک تو مسجدیں پورنے والی نہیں ہے، پھر ایک چاند دکھیں گا مہینے بھر کے بعد، پھر مسجدیں جو ہے دیکھ کر افسوس ہوئیں گے کہ یار کہاں گئے لوگ. سب مسجدیں بھی پکاریں گی کہاں گئے وہ لوگ، یا گمشدہ کی تلاش کہاں گئے وہ لوگ، یہ اتنا آتے تھے میرے اندر کہ بھر گئی تھی، راستے بند کرنا پڑ رہے تھے، ہے نا. تو ایسا نہ ہو ایک چاند دیکھے زندگی میں تبدیلی آئی تو یہ تبدیلی اگلے چاند تک چلیں گی. پھر رمضان آیا جو کمی تھی پھر ریچارج ہو گئے ہم، پھر اگلے رمضان تک. اور اس رمضان کچھ گناہ چھوڑ کے کچھ نیکیوں کو اختیار کیا، اگلے رمضان تک پھر کچھ گناہ چھوڑے پھر کچھ نیکیوں میں اضافہ کیا اگلے. تو ہر رمضان ہم کو اچھا اور ہائی گریڈ انسان بناتا جا رہا ہے، ایک ایمان کے درجوں میں بلند 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 کرتا جا رہا ہے، نیکیوں میں بلند کر رہا ہے، اور گناہوں کے معاملے میں ہمیں پیچھے لاتے جا رہا ہے. لیکن ہر رمضان آ رہا، ٹریننگ تو ہو رہی، فائدہ کچھ نہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سکھانے کے لیے ٹریننگ اسکول میں ڈالا جائے، 30 دن تو آپ بہت اچھا کام کریں، اور جیسی پاس ہو کر سرٹیفکیٹ میں اسی دن غلطی کر لے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹریننگ بیکار اور فالتو تھی، یہ ٹریننگ بیکار اور فالتو تھی. تو اسی طرح نہ ہو جائے. اور کسی کہنے والے نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک مرتبہ ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کو یہ گندی عادت تھی کہ جب پیشاب کرتا تو سونگتا. تو ایک بار کیا ہوا، ایک سوار جا رہا، دوسرا سوار بھی ساتھ تھا. اس نے کہا تیرے گھوڑے کو کیا پرابلم ہے؟ کہا بہت غلیظ گھوڑا ہے، ہر بار پیشاب کرتا ہے تو سونگنے کی عادت ہے. تو اس ایک گھوڑے سوار نے جو بہت سخت قسم کا تھا کہا تم اترو گھوڑے پہ سے، میں بتاتا اس کو. اب وہ سخت قسم کا گھوڑ سوار تھا، گھوڑا جیسی پیشاب کر کے سونگتا ایسا مارتا اس کو کہ گھوڑے نے سمجھ گیا پیشاب کرے سونگنا نہیں، تو ویسے سیدھا چلتا رہا. اب گھوڑ سوار بہت سخت تھا تو گھوڑا ڈر گیا، چلتے رہا، بہت دور تک چلا. تو اب وہ جو گھوڑ سوار بیٹھا تھا اس نے بازو والے سے کہا اب تمہارا گھوڑا لے لو، ماشاءاللہ اس کو عادت ہو گئی، اب یہ پیشاب کر کے سونگتا نہیں. جیسے یہ سوار اتر کے اپنے گھوڑے پہ گیا اور پرانا سوار جس کا گھوڑا تھا اس پر بیٹھا، گھوڑا پھر بھاگنے لگا واپس، اور پوری جگہ جہاں جہاں پیشاب کیا سونگنے لگا پھر جا کر. کیونکہ ویسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ بھی. رمضان آیا تو جھوٹ بند، تکبر بند، چوری چکاری بند، گالی گلوچ بند، غیبت بند، پڑیا بند، تمباکو بند، چھیڑ چھاڑ بند، ہے نا، سب بند. اور رمضان گزرا، ایک مہینے کی کسر نکالنے کا اپنے کو تب پوری، روز 2 پڑیا کھاتا تھا اب 4 کھاؤں گا، چونکہ 1 منتھ تب پورا 1 منتھ کا نکالوں گا. ایسا ہو جائے گا تو پھر وہی گھوڑے کی مثال ہوں گی جو سیدھا چلتا رہا جب تک گھوڑ سوار سخت تھا، جیسی گھوڑ سوار نرم آیا تو پھر پورے پیشاب سونگنے بھاگا واپس. تو ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ چھوڑ کے نکل گئے پھر بھاگو گناہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ